مولانا طارق مسعود صاحب، میرا مسئلہ یہ کہ میری شادی کو 23 سال گزر چکے ہیں. 23 سال گزار لیا آپ نے اور ابھی تک زندہ ہیں. 23 سال گزر چکے ہیں، میری عمر 40 سال ہے، میں ایک شوہر پرست بیوی ہوں اور اپنے 3 بچوں کے. اچھا یہ میاں میں سمجھا مرد ہے، آپ کو نہیں مرنا چاہیے، سوری غلط ہو گیا. اور اپنے 3 بچوں کے ساتھ پرسکون زندگی گزاروں. حالانکہ میرے شوہر ایک نہایت بد زبان آدمی ہیں، گندی غلیظ گالیاں، تانے، مار کٹائی روزانہ کا معمول ہے، لیکن اسی وجہ سے بچے ہوئے ہیں. غلط آدمی بچ جاتا ہے ٹھیک ہے نا، وہ بیوی کو مار دیتا ہے. دونوں میں سے ایک مرتا ہے، یاد رکھو. جب بھی شادی ہوتی ہے نا، دونوں میں سے ایک پہلے مرے گا. تو وہ تو آپ کہیں گے وہ ظاہر ہے مرے گا پہلے، لیکن وہ دوسرے کی وجہ سے مر رہا ہوتا ہے. اگر یہ پہلے مرا سمجھو اس نے مارا ہے، وہ پہلے مری سمجھو ٹینشن دے کے اس نے مارا ہے. جب ایک آدمی گالیاں بھی دے رہا ہے، مار بھی رہا ہے، اگر یہ صحیح کہہ رہی ہیں، مجھے نہیں پتا حقیقت کیا ہے، تو پھر خود ہی اگر یہ آپشن دے رہا ہے کہ وہاں جا کے رہو، تو فوراً سے پہلے اماں کے پاس چلے جانا چاہیے. کیا میں اپنی ماں کے ساتھ جا کر اللہ اور شوہر کی نافرمانی تو نہیں کروں گی؟ جب شوہر خود اجازت دے رہے تو پھر کوئی نافرمانی نہیں ہے. یہ جو گالیوں کی جس کو عادت پڑ جائے نا، یہ ختم نہیں ہوتی. جس کو ایک دفعہ گالیوں کی عادت پڑ گئی نا، یہ اس کا پھر ایک ہی علاج ہے کہ جب بھی گالی دو پیسے صدقہ کرو، اپنے آپ کو سزا دو. کتنے پیسے، وہ گالی کا ویٹ دیکھو، گالی کا وزن دیکھو. اب گالی کے وزن کا اندازہ کیسے ہوگا؟ سامنے والے کو بولو کہ یہ مجھے دے کے دیکھ گالی، تو آپ کو کتنا غصہ آتا ہے، اس سے اندازہ ہو جائے گا یہ گالی کتنی وزنی ہے. تو جس کو گالیوں کی عادت پڑ جائے نا، یہ پھر بڑی، یہ چرس کی طرح ہے. اس کا حل یہی ہے کہ جب بھی گالی دے سزا دے اپنے آپ کو، تو آہستہ آہستہ پھر یہ برائی انشاءاللہ چھوٹے گی. بھائی یہ جو خاتون ہے، دل سے دعا ہے اللہ ان کی بیچاری کے حالات صحیح فرمائے. اور شوہروں کو، جتنے بھی آج کل مرد ہیں نا بد اخلاق جو ہوتے ہیں، ان کے ساتھ گزارا عورت کا بڑا مشکل ہوتا ہے. مرد اس پہ فخر کرتا ہے کہ میں اتنا کھلاتا ہوں، میں اتنا. بھائی پہلے تو انسان کی زبان ہوتی ہے نا، بات تو تمیز سے کرو. بد اخلاق آدمی کے ساتھ، بد دماغ آدمی کے ساتھ بہت مشکل ہوتا ہے گزارا کرنا. اچھا کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے، وہ بد دماغ تو بہت ہوتے ہیں، یہ میں خواتین کو خاص طور پہ بات بتا رہا ہوں، لیکن ان کا غصہ بھی جلدی اترتا ہے. تو ایسے آدمی کو برداشت کر لیں. بعض لوگ غصہ آتا ہے 3 دن پھر اچھلتے ہیں، لیکن وہ غصہ بہت جلدی ختم ہو کے پھر وہ نارمل ہو کے تلافی کرتے ہیں. بعض میاں اس قسم کے بھی مارکیٹ میں ہیں کہ وہ برداشت نہیں ہوتا، جب آئے ہڑ چیزیں اٹھا کے جب تھوڑی دیر میں ٹھنڈے ہو کے پھر وہ سوری کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ کرے یار مجھ سے غلط ہوا. تو اگر اس قسم کا میاں ہے تو بھی غنیمت ہے کہ چلو غصہ کرتا ہے لیکن بعد میں اس کی تلافی کر لیتا ہے. پھر اس میں عورت کو چاہیے کہ جب اس پہ یہ کنڈیشن ہو تو تھوڑی دیر چپ کر کے برداشت کر لے، اس سے گھر جنت بن جائے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور آج کل اس قسم کے میاں مارکیٹ میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، کیونکہ برداشت کی قوتیں لوگوں میں ختم ہو گئی ہیں. وجہ اس کی کمزوری ہے. خوراکیں بیکار قسم کی کھا رہے ہیں، طبیعت، دل بھی کمزور ہے، اعصاب بھی کمزور ہیں. تو ہر آدمی ذرا سی بات پہ ایک دم بھڑکتا ہے. تو یہ وہ بھڑکنا اصل بھڑکنا نہیں ہوتا، یہ وقتی طور پر ایک جوش و خروش ہوتا ہے، اچھل 2-4 کلابازیاں کھا کے ٹھنڈا ہو جاتا ہے ایک دم تھوڑی دیر میں. اس دوران اگر عورت نے بھی اسی طرح بھڑکنا شروع کر دیا تو پھر طلاقوں تک نوبت پہنچتی ہے، معاملات بگڑتے ہیں. تو عورت کو تھوڑے دنوں میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرے میاں کے کچھ کیفیات اس پہ طاری ہوتی ہے، وقتی طور پر ہوتی ہیں، بھڑکتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، کلابازیاں کھاتا ہے. تو کوئی بات نہیں، 15-20 منٹ میں طبیعت انشاءاللہ کیا ہو جائے گی، سیٹ ہو جائے گی، برداشت کر لو. صحیح ہے نا؟ تو ایسے موقع پہ عورت کو مشورہ یہ دیا جاتا ہے بھائی چپ کر کے بیٹھ. اس وقت مشورے نہ دو اس کو، بس چپ. اس کا حل یہی ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں آپ صحیح کر رہے ہیں. بس میاں کو ہر بات میں کیا کہو، آپ 1 نمبر آدمی ہو. تو جب وہ غصہ اترے گا نا اس کا، تو پونا گھنٹے 1 گھنٹے میں وہ کیا بن جائے گا، انسان کا بچہ. اس مرد کو یہ جب گھر بسانے والا آدمی ہوتا ہے اس کو احساس ہو جاتا ہے یار کچھ زیادہ ہو گئی ہے. تو پھر وہ باہر جائے گا، 2 گٹکے لے کر آئے گا، اپنے لیے اور 1 آپ کے لیے. یہ ہوتا ہے.